كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون۔ جھٹلا دیا اصحاب الایکہ نے پیغمبروں کو، رسولوں کو۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جس وقت فرمایا ان کو شعیب علیہ السلام نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسولوں، پیغمبروں، بس ڈرو اللہ سے اور میری بات مان لو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں تم سے اس پر کوئی اجرت مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری اجرت مگر رب العالمین پر۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا کرو کیل کو، پورا ناپ تول کیا کرو اور نہ ہو جاؤ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور پورا پورا وزن کرو انصاف کے سیدھے ترازو کے ساتھ، انصاف کے ترازو سے تولا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ کم کر کے دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور ڈرو اس ذات سے جس نے پیدا کیا تم کو اور تم سے پہلی مخلوقوں کو بھی۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، کہا قوم والوں نے، ان لوگوں نے، بے شک تو جادو کیا ہوا ہے، تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، اس لیے نعوذ باللہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، حالانکہ نہیں ہے تو مگر بشر ہماری طرح۔ وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تو تجھے جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، پس گرا دے ہمارے اوپر آسمان کا ایک ٹکڑا۔ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر واقعی تو جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ سچ ہے تو پھر ہمارے اوپر عذاب لے آ۔ قال ربی اعلم بما تعملون، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار زیادہ جانتا ہے ان کاموں کے بارے میں، ان حرکتوں کے بارے میں جو تم کرتے ہو، اس لیے وہ خود ہی عذاب دے گا۔ فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلا دیا انہوں نے۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، پس پکڑ لیا ان کو سائے کے دن کے عذاب نے۔ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا، بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس کے اندر البتہ نشانی ہے، عبرت ہے اس واقعہ میں۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ،
اور نہیں ہیں ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، اکثر ایمان نہیں لاتے باوجود ان واقعات کے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ بڑا زبردست قوت والا مہربان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 176 سے لے کر آیت نمبر 191 تک تلاوت کی گئی ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی 7ویں نقلی دلیل پیش فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے 6 دلائل نقلیہ گزر چکے ہیں، اب 7ویں نقلی دلیل ہے، اور یہ تخویف دنیاوی بھی ہے اور امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ اگر یہ قوم والے نہیں مانتے، پریشان کرتے ہیں، تو میرے پیغمبر تسلی رکھیے، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی بات کو بھی ایسے لوگ تھے جو نہیں مانتے تھے اور انہیں پریشان کیا کرتے تھے، اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو صرف آپ کے اوپر جو ہے وہ آ پڑی ہو، بلکہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، تو پھر تسلی مل جاتی ہے۔ اور پھر تخویف دنیاوی بھی ہے، دنیا کا ڈراوا ہے کہ اس واقعے کو سن کر عذاب ہے، اس کے اندر عذاب کا ذکر ہے، قوم کی ہلاکت کا ذکر، تو لوگ جو نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، انابت رکھنے والے، وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا جھٹلا دیا اصحاب الایکہ نے، ایکہ والوں نے پیغمبروں کو۔ اصحاب الایکہ، ایکہ کہتے ہیں جھنڈ کو، کافی درخت ہو نا ان کا جھنڈ ہو، تو اس قوم کا نام بھی اصحاب الایکہ ہے۔ شاید جس جگہ یہ بستے ہوں گے وہاں پر اس بستی میں کافی درخت ہوں گے، اور درخت بھی اتنے کثیر تعداد میں کہ ان کا جھنڈ بنا ہوگا، اکٹھے ملے ہوئے، جس طرح بعض جگہوں پہ باغات نظر آتے ہیں۔ تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ ایک باقی جو واقعات اس سے پہلے گزرے ہیں ان کے اندر اور اس واقعے کے شروع میں ایک چیز تھوڑی مختلف ہے، پتہ نہیں آپ کو پتہ چلی ہے کہ نہیں ہیں؟ پچھلے تقریباً کافی واقعات میں وہ چیز تھی، اس چیز کا تذکرہ تھا، اس واقعہ میں نہیں ہے۔ میں نے اس کی ہر واقعہ میں وضاحت بھی فرمائی ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ پچھلے واقعات میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا اذ قال لهم اخوهم، آگے اس نبی کا ذکر ہے جس نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، یعنی جب ان کے بھائی حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت باقی جو انبیاء ہیں، اذ قال لهم اخوهم نوح، اذ قال لهم اخوهم ہود، اذ قال لهم اخوهم لوط، تو یہ سارے بھائیوں کا اللہ نے ذکر کیا تھا، لیکن یہاں پر وہ لفظ نہیں ہے، اذ قال لهم شعیب کا لفظ ہے، یہاں پر یہ نہیں ہے اذ قال لهم اخوهم شعیب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب الایکہ جو
قوم تھی، یہ جو بستی تھی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام کو، یہ ان کے بھائی نہیں تھے۔ دو بستیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا۔ مفسرین لکھتے ہیں ایک مدین والے اور یہ ایک اصحاب الایکہ، یہ دونوں بستیاں اکٹھی تھیں، یہ لوگ تقریباً اکٹھے ایک جگہ پہ رہتے تھے۔ لیکن جو مدین والے ہیں ان کا جب اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھائی کا بھی ذکر کیا ہے۔ ذرا حوالہ دیکھ لیں سورۃ الاعراف میں، صفحہ نمبر 195۔ صفحہ نمبر 195، رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85۔ یہ جو دو بستیاں تھیں، ایک مدین اور ایک اصحاب الایکہ، بعض تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی لوگ تھے، ایک ہی قوم تھی، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ قومیں تھیں اور دونوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا تھا۔ ویسے تو یہ ہوتا تھا کہ ہر بستی میں الگ الگ نبی آیا کرتے تھے، لیکن ان دو بستیوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ اللہ نے مبعوث کیا تھا، اور دونوں کے عذابوں کا بھی تذکرہ مختلف ملتا ہے۔ اصحاب ایکہ کا بھی عذاب اور ہلاکت کا ذکر موجود ہے قرآن میں، اور یہ جو اصحاب مدین تھی، مدین والے، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہلاکت اور عذاب کا موجود ہے، لیکن دونوں کی ہلاکت کے الفاظ مختلف ہیں۔ ایک جو مدین والے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجفہ کا عذاب آیا، کوئی چیخ آئی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے، اور جو اصحاب الایکہ ہیں وہ آج کی آیات میں ہم پڑھیں گے، وہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر جو عذاب آیا وہ صائبان کی شکل میں تھا، سایہ بادلوں کا آیا۔ تو دونوں کے عذاب کا جب مختلف ذکر ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے دونوں بستیاں بھی الگ الگ تھیں۔ اس لیے جو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ بستیاں تھیں، ان کی بات زیادہ جو ہے وہ راجح معلوم ہوتی ہے۔ اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نبی کو کیوں مبعوث کیا؟ یہ دونوں اکٹھی واقع تھی، زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ یہاں پر بھائی کا لفظ آیا اور وہاں پر بھائی کا لفظ نہیں تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے مدین والوں کے تو یہ بھائی تھے، اصحاب الایکہ کے بھائی نہیں تھے، ان کی طرف صرف مبعوث کیا اللہ نے۔ انہوں نے آ کر کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ۔ تو آتے سار انبیاء سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دیتے تھے وہ دعوت توحید ہوا کرتی تھی، اور شرک سے، کفر سے منع کیا کرتے تھے۔ باقی اگر قوم کے اندر خرابیاں ہوتی ان خرابیوں سے بھی بچنے کا کہتے تھے، لیکن وہ بعد میں پہلے کفر و شرک سے بچنے کا کہتے اور دعوت توحید دیتے۔ اس لیے یہ جو بیماری ہے یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ اگر موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتے۔ اس لیے پہلے کفر و شرک سے پاک کیا، پھر نماز کی دعوت، پھر نیکی کی دعوت ہے۔ ہر نبی نے آ کر یہی کہا کہ پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، تو دعوت کا طریقہ بھی یہی ہے، دعوت کا طریقہ بھی یہی ہے۔ نماز کی دعوت پہلے نہیں، روزے کی دعوت پہلے نہیں ہیں، باقی قرآن کی دعوت پہلے نہیں، حج کی دعوت پہلے نہیں، نیک اعمال سارے بعد میں، سب سے پہلے دعوت توحید ہونی چاہیے۔ تو یہی دعوت کا طریقہ ہے۔ یہاں سے دعوت انبیاء شروع کیا کرتے تھے، سب سے پہلے ان کے عقیدے پہ محنت ہوتی، پھر اعمال پہ محنت ہوتی، کیونکہ بغیر عقیدے کے کوئی عمل قبول ہی نہیں۔ وہ نمازیں پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہیں، عقیدے کے اندر شرک موجود ہو تو پھر ان کی نمازوں کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے ہی محنت ان کی ضائع جائے گی۔
جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، پس جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اس حال میں کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان والا ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان والا۔ اور آمنو ایمان، اس کا معنی میں نے پہلے بھی بتایا تھا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی وہ اس کا معنی کیا کرتے تھے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ بندہ نیک عمل کرتا ہے اس حال میں کہ وہ شرک سے بچنے والا ہے، وہ شرک سے بچنے والا ہے۔ فلا کفران لسعیہ، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کی محنت ہم ضائع نہیں کرتے، ایسے بندے کی محنت ہم ضائع نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، شرک سے نہیں بچتا، اس کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ جیسا فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، ایمان لائے، شرک سے بچ گئے اور پھر نیک عمل بھی کیے، ان کے لیے بے حساب اجر ہے، نہ ختم ہونے والا اجر۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں حباء منصورا، حباء منصورا، اگر عقیدہ توحید نہ ہوا، شرک کی ملاوٹ ہوئی، نبی علیہ السلام کو حاضر و ناظر بھی سمجھتا تھا، عالم الغیب بھی سمجھتا تھا، حضرت علی کو مشکل کشا بھی سمجھتا، حضرت حسین کو لجپال بھی سمجھتا، حضرت علی حجویری کو داتا و دستگیر بھی سمجھتا، حضرت امام بری کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا بھی سمجھتا، شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھتا۔ فرمایا ایسا عقیدہ ہوا تو بے شک پکا نمازی ہوا، پکا حاجی ہوا، پکا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوا، پکا رمضان کے روزے رکھنے والا ہوا، بڑے بڑے عمل بھی ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کے بڑے بڑے عملوں کو ہوا میں راکھ بنا کے اڑا دیں گے، ہوا میں راکھ بنا کے اڑا دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے انبیاء نے آ کے دعوت دی ہے تو کس کی؟ عقیدہ توحید کی۔ جب عقیدہ ٹھیک ہو گیا پھر عملوں کی دعوت۔ تو یہاں پر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت ذکر ہے سب سے پہلے، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں اس کے علاوہ، کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے، واضح دلیل آ چکی ہے، اللہ کا نبی تمہارے پاس آ چکا ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اب پہلی جو خرابی تھی نا شرک والا عقیدہ، اس خرابی سے بچنے کی دعوت پہلے تھی، اور یہ تقریباً تمام امتوں میں پایا جا رہا تھا۔ اب جو ہے وہ دوسری خرابیوں کا ذکر کیا کہ پورا کرو ناپ تول کو، ناپ تول کو کیا کرو؟ پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور چیزوں کے اندر کمی نہ کیا کرو، زمین کے اندر فساد نہ کرو، زمین کے اندر فساد نہ کرو۔ تو یہ اب دوسری خرابیاں ذکر ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، شروع والی آیات کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے، آگے دیکھیے اوفوا الکیل، فرمایا ناپ تول کو کیا کرو؟ پورا کرو، اور صاحب حق کا جو ہے وہ نقصان نہ کیا کرو۔ یہ نہیں کہ کسی کے 2 کلو کوئی چیز بن رہی ہے تو اس کو ناپ تول کے اندر کمی کر کے ڈنڈی مار کے اسے 1.5 کلو دے دی، 1.25 کلو دے دی، ڈنڈی مار، ڈنڈی سمجھتے ہیں نا، دھوکہ دینا اگلے کو، ناپ تول میں کمی کرنا۔ تو یہ بیماری اس قوم کے اندر موجود تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور یہ بیماری اس قوم کے اندر بھی موجود ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟
اپنے جو وہ ترازو ہوتے ہیں تو جس طرف انہوں نے وہ چیز رکھنی ہوتی ہے، کوئی فروٹ وغیرہ، بعض تو ایسے ہوتے ہیں نیچے چھپا کر بھاری مقناطیس لگا دیتے ہیں ساتھ، ہیں کسی نے کوئی پتھر رکھا ہوا ہے نیچے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو یہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا ہے۔ تو یہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، دھوکہ دیا کرتی تھی، اوفوا الکیلا، تو حضرت شعیب علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا ترازو کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو سے تولا کرو، ترازو میں گاٹ ماٹ نہ کیا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو، ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تاجر جو صدیق بھی ہو، التاجر الصدوق الامین، سچا ہو، اگلے کو بتا دے، اگر کوئی مثال کے طور پر تاجر ہے، کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، تو اس کپڑے کے اندر اگر کوئی عیب ہے، کوئی چھید ہے، کوئی پھٹا ہوا ہے، تو اگلے کو بتا دے بھائی یہ کپڑے کے اندر عیب ہے، اس کی وجہ سے اس کی قیمت اتنی ہو گئی۔ سچا تاجر ہے، امانت دار ہے۔ فرمایا قیامت والے دن سچے اور امانت دار تاجر انبیاء، شہداء، صلحاء، صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو یہ تاجر اگر ٹھیک ہو جائے نا، سچا بن جائے، امانت دار بن جائے، تو دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے، انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ دھوکہ کرتے ہیں، دھوکہ دے کر اگلے کو کمائی کرتے ہیں، اگلے کو بتایا نہیں کہ اس چیز کے اندر یہ عیب ہے، اور پھر کیا کیا کہ پہلے سے ہی گلا سڑا ہوا فروٹ اس کا شاپر بنا کے رکھا ہوا ہے، کوئی لینے آتا ہے تو اس کے سامنے اچھے فروٹ ناپ تول کیا، اس کا وزن کر کے اس کو دوسری طرف رکھا، اسے کچھ دھیان لگا کر وہ نیچے سے خراب اور گلا سڑا ہوا جو ہے وہ شاپر اٹھا کر دے دیا، غلط کاروبار کیا۔ فرمایا ایسے تاجر کی جو کمائی ہوتی ہے، فرمایا وہ حرام کی کمائی ہوتی ہے، اور پھر حرام کی کمائی نکلتی بھی ایسے ہی ہے، وہ بیماریوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر ہیں۔ تو اس لیے ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہو، تو ہر معاملے کے اندر انصاف کیا جائے، ہر معاملے کے اندر کیا کیا جائے، انصاف کیا جائے۔ حرام کی جو بھی کمائی ہے نا، تو وہ انسان کو پچتی نہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں ایک بندے کی، عشر ہے نا، عشر، اب کسی چیز ہے، کوئی فصل ہے کسی بندے کی ہوئی ہے، تو اب اس فصل سے عشر نکالنا اس بندے پر کیا ہے جی، ضروری ہے، لازمی ہے۔ اب وہ اس طرح سمجھ لے کہ اب یہ عشر جو ہے نا، جو اس نے فصل سے نکالنا، وہ اس پر حرام ہے، کیونکہ اس نے وہ دینا ہی دینا ہے غرباء کو، مساکین، خود نہیں کھا سکتا۔ ایک بندہ تھا، اس سے کہا گیا کہ بھئی تیری فصل ہوئی ہے، عشر نکال اس فصل سے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جی، عشر نکالیں گے۔ پھر پوچھا کہ ابھی عشر نکالا ہے؟ کوئی نہیں نکالا۔ نہیں جی کوئی نہیں نکالا ہیں۔ آگے سے کئی بندے تو اتنے سخت دل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہی نہیں ہوتا، طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ بھئی محنت ہم نے کی ہے، کاشتکار ہم نے کی ہے، جو ہے وہ تکلیفیں ہم نے اٹھائی ہیں، دھوپ میں ہم پانی لگاتے رہے، عشر کیوں نکالیں؟ ایسی ایسی باتیں۔ بہرحال اس نے عشر نہ دیا۔ اب عشر جو دینا تھا وہ مثال کے طور پر 50,000 کا بن جاتا، 1,00,000 بن جاتا اس کی قیمت، لیکن عشر نہ دینے کی وجہ سے اب دیکھیے اس پر عذاب کیسے آیا۔ اس کی آنکھ کے اندر ایک تنکا چلا گیا، آنکھ کے اندر، وہیں بیٹھے بیٹھے فصل اپنی وہ کروا رہا ہے، تیار کروا رہا ہے، آنکھ میں تنکا گیا، اور اس تنکے نے اتنا جو ہے پریشان کیا، اس کا علاج کرواتا رہا، لاکھوں روپے لگوا دیے،
اور باہر کے ملکوں میں جا کر علاج کرواتا رہا، لیکن آنکھ نہیں ٹھیک ہوئی، آنکھ ضائع ہو گئی۔ اب یہ تھوڑا سا جو عشر بنتا تھا وہ نکال دیتا، وہ بہتر نہیں تھا؟ اب جو حرام کی کمائی اس کے کھاتے میں گئی، اس کا نتیجہ دیکھیے کہ اتنا نقصان ہو گیا۔ اس لیے حرام کی کمائی پچتی نہیں ہے، تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو حلال کا پیسہ وہ کھانا چاہیے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ زمین سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زمین میں رکھا ہے، لیکن حلال بھی ہو طیب بھی ہو، حلال بھی ہو، حلال طیب، دو چیزوں کا ذکر آ گیا ہے۔ حلال ہو یعنی حرام کا نہ ہو، کسی کی نام غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہ ہو، کوئی اور طریقے سے نہ ہو، اور طیب خنزیر کا گوشت نہ ہو، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس میں سے نہ ہو، حلال ہو، طیب ہو، پاک ہو، چوری ڈاکے کا نہ ہو، رشوت کا نہ ہو، سود کا نہ ہو، غلط ناپ تول کر کے اس سے جو حاصل نہ ہوا ہو، حلال بھی ہو طیب بھی ہو، پھر فائدہ ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، فرمایا گیا ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا کیا کرو، اور وزن بھی پورا کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس قوم کے پاس نا جو ناپ تول کرنے والے برتن تھے نا، انہوں نے دو قسم کے بنا کے رکھے ہوئے تھے، ایک برتن بڑا ہوتا اور ایک چھوٹا ہوتا۔ جب لیتے تھے تو اس وقت بڑا برتن آگے کرتے، وہ بھر کے آ جاتا، اور جب دینے کا وقت آتا تو چھوٹے برتن سے ناپ تول کیا کرتے تھے۔ اب تو وزن کرنے والے وہ آ گئے نا، ترازو۔ پہلے جو ہے وہ ناپ تول، اب تک جو ہے وہ گندم کا مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، وہ دوسرے ہوئے کرتے تھے، ٹوپے جنہوں آ دینا، چھوٹے بڑے ناپ تول اس سے ہوا کرتا تھا۔ اب تو ترازو ہیں، بڑے بڑے ترازو ہیں، اس کے ذریعے ہوتا ہے، بڑی بڑی بوریاں رکھ دی جاتی ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے برتن ہی خراب بنائے ہوئے تھے، لیتے وقت بڑا برتن آگے کرتے اور دیتے وقت چھوٹا برتن آگے کرتے تاکہ تھوڑا جائے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو منع کرتے اور فرماتے کہ بچ جاؤ، واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، زمین میں فساد بھی نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ فرمایا اگر وہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے تو تمہیں عذاب دینے پر بھی قادر ہے، اس لیے اسے ڈرو۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا ہے وہ تمہیں پکڑ بھی تو سکتا ہے نا، اس لیے غرور اور تکبر، اس طرح کی چیزیں، اور ذہن کے اندر غلط خیال، یہ چیزیں پیدا ہونے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں پکڑ بھی سکتا ہے۔ والجبلۃ الاولین، فرمایا تمہیں نہیں پیدا کیا صرف، بلکہ پہلی مخلوقات کو بھی اللہ ہی نہیں پیدا کیا۔ اتنی قوتوں والی ذات ہے، اتنی قادر ذات ہے، اس ذات سے ڈرو۔ اور وہ آگے سے پتہ کیا جواب دینے لگے، کہنے لگے انما انت من المسحرین، شعیب علیہ السلام کو کہتے ہیں تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، اس لیے تو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، اس لیے تو نبوت کے دعوے کرتا ہے، حالانکہ تو بشر ہے ہماری طرح، اور بشر نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ جو تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، تو سحر زدہ ہو چکا ہے۔ اور یہی باقی انبیاء کو بھی کہا گیا، امام الانبیاء کو بھی کہا گیا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے نبی پر بھی یہ جو ہے وہ تہمتیں لگائی گئیں، اور باقی نبیوں کو بھی کہا گیا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے، اس لیے تم کہتے پھر رہے ہو کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، ہم کیسے تمہیں نبی مان لیں، تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم تو ہماری طرح بشر ہو۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اس کہتے ہیں تم نعوذ باللہ جھوٹے ہو، تم نعوذ باللہ جھوٹے ہو۔ کتنی بڑی بڑی اللہ کے نبی کی طرف تہمتیں لگاتے اور نسبتیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑنا آتی تو کیا ہوتا؟ وہ قوم، پہلی قومیں جو تھیں، وہ اللہ کے نبی آتے ان کو پیغام سناتے تو وہ قومیں اللہ کے نبی ہونے کا انکار کر دیتی تھی، وہ کہتے تھی نبی نہیں ہو تم بشر ہو، اور اس قوم نے کہہ دیا کہ تم بشر نہیں ہو نبی ہو۔ اس نے نبوت کا انکار کیا، اس قوم نے بشریت کا انکار کر دیا، نہیں جی نبی جو ہوتے ہیں وہ بشر نہیں ہوتے، وہ نور ہوتے ہیں۔
اور وہ کہتے تھے کہ تم بشر ہو، نبی نہیں ہو. بس اسی میں جھگڑا چلتا رہا اور نبوت کا انکار کرتے گئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ انبیاء بشر ہی ہوتے ہیں، انبیاء بشر ہی ہوتے ہیں. بشریت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنائی کوئی نہیں. فرشتے تھے، جن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ جنوں میں نبی بنایا ہے نہ فرشتوں میں نبی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں تو کس میں سے؟ بشروں میں سے، انسانوں میں سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبیوں نے آنا تھا بشریت کے اندر. یہ سارے انسان ہیں نا. اگر نبی فرشتہ آ جاتا تو پھر وہ نبوت والے جو احکامات تھے، نبوت والے معاملات سمجھانا، رہنمائی کرنا، وہ نہ کر سکتا. کیونکہ فرشتہ شادی سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، باقی معاملات سب سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے. اور جب وہ ساری چیزوں سے پاک ہے تو وہ بشر کو آ کر کیسے بتلاتا کہ تم نے شادی کیسے کرنی ہے؟ وہ بشر کو آ کر کیسے بتلاتا کہ تم نے کھانا پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، عبادات کیسے کرنی ہے؟ وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی اور ان انسانوں کے اندر انسان ہی نبی بنا کر بھیج دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اور اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے جتلایا ہے، کسی اور احسان کو اللہ نے نہیں جتلایا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے لقد احسان کیا، من اللہ احسان کیا اللہ نے. اور یہ احسان ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا، لام تاکید کا، قد تحقیق کا. جب دونوں ملے معنی قسم والا بن گیا. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں نے تم میں رسول بھیج کر احسان کیا ہے. میرا احسان ہوا ہے. اور رسول بھی میں نے من انفسہم تمہاری جانوں میں سے بھیجا. انسان رسول بھیجا، بشر رسول بھیجا. فرمایا انسان رسول بنا کر تمہارے اندر بھیجنا یہ میرا بہت بڑا احسان ہے، یہ میرا بہت بڑا احسان ہے. لیکن آج قوم اس احسان کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. کہتی ہے نہیں جی نبی نور ہوتا ہے، نبی بشر نہیں ہو سکتا. بشریت کا انکار کر دیا. تو نبی علیہ السلام سے بشریت کا انکار کرنا، نبی علیہ السلام کو بشر نہ ماننا، نور ماننا کفر ہے. کیا ہے جی؟ اس کی وجہ بھی سن لیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآنی آیات کہتی ہیں کہ نبی بشر ہوتا ہے. جب قرآن کی ایک آیت کا بندہ انکار کر دے وہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ کافر ہو جاتا ہے نا. آپ خود بتلا رہے ہیں، قرآن کا فتویٰ ہے. قرآن کی ایک آیت کا انکار بندے کو مسلمان نہیں رہنے دیتا. تو قرآن مجید کی کئی آیات، ایک نہیں کئی آیات بتلا رہی ہیں کہ نبی بشر ہوتا ہے، نبی نور نہیں ہوتا. تو جب بندہ نبی کو بشر نہیں مانے گا تو قرآن کی کئی آیات کا انکار لازم آیا کہ نہ آیا. اس لیے اس قوم نے بھی کہا، کہنے لگی کہ تو بشر ہے ہماری طرح، تو نبی نہیں ہو سکتا، اور جھٹلا دیا. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ. اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے ہم نے ان پر عذاب بھیجا، اور خود عذاب مانگا کرتے تھے. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ. کہتے اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا لے آ، عذاب لے آ. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. باقی قوموں نے بھی یہی کہا اگر تو اپنے وعدے میں تم سچے ہو، واقعی اللہ کے نبی ہو، تو عذاب لاؤ، پھر ہم مانیں گے کہ واقعی تم اللہ کے سچے نبی ہو. تو یہ بھی قوم کہنے لگی. لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا قال ربی اعلم بما تعملون. میرا پروردگار تمہاری حرکتوں کو خوب جانتا ہے، اور عذاب بھی وہی دے گا. اس سے پتہ ہے کب عذاب دینا ہے، وہ مہلت بھی دیتا ہے، وہ پھر پکڑ بھی لیتا ہے. فَكَذَّبُوهُ. بہرحال اس قوم نے جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. اللہ فرماتے ہیں ان کو سائے کے دن کے عذاب نے پکڑا. ان پر جو عذاب آیا تھا اس کی صورت یہ تھی،
مفسرین فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین سند المحدثین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس قوم پر جو عذاب آیا تھا اس کی صورت یہ تھی کہ اچانک اتنی گرمی آئی تو یہ گرمی سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں بھاگے، کمروں میں داخل ہو گئے، باہر دھوپ تھی سخت، لیکن اندر گئے اندر بھی گرمی، اندر گئے تو اندر بھی گرمی، گرمی کی وجہ سے اتنے پریشان ہوئے کہ کتنے دن وہ گرمی رہی، اور پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ ایک طرف سے نا یوں بادل آئے، ان بادلوں کی وجہ سے سایہ ہو گیا، جس طرح اب بھی کسی جگہ پہ اگر بادل آ جائے نا سورج کے آگے تو آدھی جگہ پہ سایہ آ جاتا ہے، آدھی جگہ پہ جب سورج پڑ رہا ہو تو وہاں پر دھوپ ہوتی ہے، تو بادلوں کی وجہ سے سایہ ہوا تو یہ سارے اس سائے میں جمع ہو گئے، خوش ہوئے کہ بارش آنے والی ہے، اتنے دن گرمی کے گزار گئے، بارش آنے والی ہے، لیکن بارش کیا آنی تھی، وہ تو عذاب کے بادل تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں ان بادلوں میں جب یہ سب جمع ہو گئے نا اور انتظار ہے کہ بارش آئی، انہی بادلوں سے اللہ تعالیٰ نے آگ ان پر برسانا شروع کر دی، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، فرمایا کہ ان کو پکڑ لیا سائے کے دن کے عذاب نے، وہ سایہ آیا تھا، اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، فرمایا بے شک وہ بڑا سخت دن تھا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ بڑا بھاری دن تھا، عذاب والا بڑا سخت دن تھا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، فرمایا اس واقعے کے اندر بڑی عبرت ہے، بڑی نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، فرمایا تیرا رب غلبے والا ہے، طاقتوں والا ہے، زبردست ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، الرحیم وہ بڑا مہربان ہے، جو بندہ اس سے ڈر جائے معافی مانگ لے تو اللہ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے، اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔